بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کا بنیادی مقصد ہے آپ کو اسلامی تعلیمات سے آگاہی دینا اور اس کے ساتھ ساتھ سلیبس کا کچھ حصہ کور کروانا، اور آج بھی ہم سلیبس ہی کے حوالے سے بات کریں گے، اور جو سلیبس ہم کور کریں گے وہ جماعت نحم کا سلیبس ہے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ نحم کلاس کی جو اسلامیات کی کتاب ہے یہ اصل میں بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ القرآن کا ہے جس میں سورہ انفال ہم نے پڑھی، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ احادیث کا ہے، من حدی الحدیث۔ آج ہم اسی حصے میں سے حدیث نمبر 3 پڑھیں گے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ احادیث پڑھنے کے لیے ہم ایک خاص سیکوینس یا ایک خاص ترتیب سے پڑھتے ہیں، یعنی سب سے پہلے ہم حدیث کا متن دیکھتے ہیں، یعنی حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ کرنے کے بعد ہم اس کی نفس مضمون کی طرف آتے ہیں کہ اس حدیث کا مین پوائنٹ یا نفس مضمون کیا ہے۔ پھر ہم اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی تشریح کیا ہے، اور پھر عملی زندگی سے تعلق۔ تو اس حدیث میں بھی ہم اسی ترتیب کو سامنے رکھیں گے۔ حدیث کا متن یا حدیث کے الفاظ یہ ہیں: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب ہم حدیث کے الفاظ معنی دیکھیں گے۔ خیر بہتر، کم تم میں سے، من جو، تعلم القرآن قرآن سیکھتا ہے، واو اور علمہ سکھاتا ہے۔ الفاظ معنی ہم نے دیکھ لیے۔ اب انہی الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ترجمہ ہم نے کر لیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس حدیث کا نفس مضمون کیا ہے، یعنی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، یا آپ کس چیز کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ تو اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس حدیث میں قرآن سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت کے بارے میں بات کی گئی ہے، اس لیے اس کا نفس مضمون بنے گا قرآن سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت۔ نفس مضمون کو سمجھنے کے بعد ہم اس حدیث کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس حدیث میں اس شخص کو بہترین انسان قرار دیا گیا ہے جو خود قرآن کریم کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے جو قیامت تک ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہی کتاب انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ اس پر عمل کر کے ہی انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کتاب بھی بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتاری گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ یہ کتاب تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: قرآن کا ماہر ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو اعمال کے اعتبار سے بزرگ اور نیکوکار ہیں، اور وہ شخص جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس کو 2 ثواب ملتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا: میری امت کے لیے سب سے بہترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ جس طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اسی طرح قرآن کریم کو سمجھنا اور اس کے مطالب پر غور کرنے کا بھی بہت اجر و ثواب ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے احکامات اور تعلیمات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا ثواب اور اس کی تعلیم دوسروں کو دینا صدقہ جاریہ ہے۔ قرآن کریم صرف اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا ضامن ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے روز قرآن سفارش کرنے والا ہوگا۔ قرآن کریم کے سیکھنے کی
فضیلت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کی آیات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، قرآن کو ایسے پڑھو جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے، اس کی تعلیمات پھیلاؤ اور اس کے مضامین پہ غور کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو یاد دہانی کراؤ جو آخرت کے دن کا خوف رکھتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس حدیث کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے۔ اس حدیث کا ہماری عملی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ قرآن انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، اس لیے یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن سیکھیں اور بنی نوع انسان تک اس کے پیغام کو پہنچائیں تاکہ اس کے فیوز و برکات سے ہر انسان فائدہ اٹھا سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو اٹھائے گا اور کچھ لوگوں کو گرائے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان قرآن پر عمل کرتے رہے دنیا پر غالب رہے، مگر جب انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو فراموش کر دیا تو مغلوب ہو گیا۔ بقول علامہ اقبال، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج دنیا جس انتشار اور افراتفری کا شکار ہے اور اخلاقی طور پر جس طرح زوال پذیر ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کا پیغام عام کیا جائے، کیونکہ صرف اس کے ذریعے انفرادی اور اجتماعی زندگی کی اصلاح ہو سکتی ہے اور اسی میں ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی پوشیدہ ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ویڈیو میں آپ کی آسانی کے لیے بناتی ہوں۔ آپ ان ویڈیوز کو جب دیکھتے ہیں اور اگر آپ کو اس میں سے کچھ سمجھ آتا ہے تو پلیز مجھے کمنٹ کریں تاکہ مجھے ان ویڈیوز کو بہتر بنانے میں مدد ملے۔ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔